اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زہر سایہ ہر ولی صدائے حق چینل کے تمام ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اہل سنت و جماعت کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ شاید اہل سنت کا اتنا نقصان دشمنوں نے نہیں کیا جتنا نقصان جاہل ضمیر فروش مال و زر کے پجاری پیروں نے، خطیبوں نے، شاعروں نے، نعت خوانوں اور نقیبوں نے کیا ہے۔ آج بعض لوگ لبادہ اہل سنت میں بغض اہل بیت اطہار میں اس حد تک آگے نکل چکے ہیں کہ وہ بغیر کسی خوف و خطر کے بڑی ہی جرأت اور بے باکی کے ساتھ اہل بیت اطہار کی شان میں گستاخی، بے ادبی اور توہین کر جاتے ہیں۔ یہ جسارت کرتے وقت نہ تو ان کا دل کانپتا ہے، نہ ان کی روح کانپتی ہے، نہ ان کے بدن پہ لرزہ طاری ہوتا ہے، اور نہ ان کا ضمیر جاگ کر ان کی ملامت کرتا ہے کہ بے وقوفو، آل بیت اطہار کی توہین کر کے تم اپنا دین، دنیا اور آخرت کو برباد کر رہے ہو اور اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے ایمان کا جنازہ نکال رہے ہو۔ نہ صرف اپنے ساتھ بلکہ اہل سنت اور عوام اہل سنت کے ساتھ غداری کر رہے ہو، جنہوں نے تمہیں عزت دی اور تمہاری حیثیت سے بڑھ کر تمہارا ادب اور احترام کیا، اور دوسری طرف لبادہ اہل سنت میں بعض لوگ اصحاب رسول اور ازواج رسول کے بغض میں اس حد تک آگے نکل چکے ہیں کہ وہ بغیر کسی خوف و خطر کے بڑی ہی جرأت اور بے باکی کے ساتھ اصحاب رسول اور ازواج رسول کی شان میں گستاخی، بے ادبی اور توہین کر جاتے ہیں،
اور یہ جسارت کرتے وقت نہ تو ان کا دل کانپتا ہے، نہ ان کی روح کانپتی ہے، نہ ان کے بدن پہ لرزہ طاری ہوتا ہے، اور نہ ان کا ضمیر جاگ کر ان کی ملامت کرتا ہے کہ بے وقوفو، اصحاب رسول اور ازواج رسول کی توہین کر کے تم اپنا دین، دنیا اور آخرت کو برباد کر رہے ہو، اور اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے ایمان کا جنازہ نکال رہے ہو، نہ صرف اپنے ساتھ بلکہ اہل سنت اور عوام اہل سنت کے ساتھ غداری کر رہے ہو، جنہوں نے تمہیں عزت دی، تمہاری حیثیت سے بڑھ کر تمہارا ادب اور احترام کیا۔ اب وہ لوگ جو اہل بیت کی گستاخی کے مرتکب ہوتے ہیں، اور وہ جو اصحاب رسول اور ازواج رسول کی توہین کے مرتکب ہوتے ہیں، وہ احمق اتنا بھی نہیں جانتے کہ ہماری ان حرکتوں سے، ہماری ان حماقتوں سے اہل بیت اطہار اور اصحاب رسول اور ازواج رسول کی شان میں ایک رائی کے دانے برابر کمی نہیں آتی، بلکہ ہم اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں، اور اپنے ہی دین اور دنیا کو اور ایمان کو برباد کر رہے ہیں۔ یاد رہے کہ جو شخص رافضیت کے بغض میں اہل بیت کی توہین کا مرتکب ہوتا ہے، اور جو خارجیت کے بغض میں اصحاب رسول اور ازواج رسول کی توہین کا مرتکب ہوتا ہے، نہ صرف وہ اہل سنت سے بلکہ وہ اسلام سے ہی خارج ہے، نہ اس کا تعلق اہل سنت کے ساتھ ہے اور نہ اس کا تعلق اسلام کے ساتھ ہے، وہ اہل سنت کا بھی دشمن ہے اور اسلام کا بھی دشمن ہے۔ لہٰذا میں دعوت فکر دیتا ہوں کہ خدا کے لیے اپنی ان حرکتوں سے باز آ جاؤ، اپنے اوپر رحم کرو، اہل سنت پر رحم کرو، عوام اہل سنت پر رحم کرو، اہل بیت اطہار اور اصحاب رسول اور ازواج رسول پر رحم کرو، قرآن اور سنت پر رحم کرو، اللہ اور اس کے رسول پر رحم کرو، اور ان حرکتوں سے باز آ جاؤ۔ اللہ اور اس کے رسول کے حضور توبہ اور استغفار کرو، اس سے پہلے کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے اور تمہاری زندگی کی شام ہو جائے اور سوائے پچھتاوے کے ہاتھ میں کچھ نہ رہے۔ اللہ رب العزت جل مجدہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور نہ ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور نہ چھپاؤ حق کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جان بوجھ کر، دیدہ دانستہ طور پر۔ یاد رہے کہ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ میں لا نہیں کا پوشیدہ ہے، یعنی حق کو نہ چھپاؤ جان بوجھ کر، دیدہ دانستہ طور پر، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ۔ اب وہ اباش قسم کے لونڈے
جو بغیر کسی تحقیق کے محض اپنے قیاس پر نازیبا الفاظ لکھ کر اکابرین اہل سنت اور بزرگان دین کی اہانت کرتے ہیں اور انہیں رافضی اور خارجی کہتے ہیں اور ان کی گستاخی اور بے ادبی کرتے ہیں، میں شدید الفاظ میں ان کی مذمت کرتا ہوں کہ اگر کسی کو آپ رافضی کہتے ہیں تو آپ کے پاس کیا تحقیق ہے، اور اگر آپ کسی کو خارجی کہتے ہیں تو آپ کے پاس کیا تحقیق ہے؟ تو بغیر کسی وجہ سے جو کسی کے اوپر فتویٰ لگاتا ہے وہ فتویٰ اسی پر لوٹ کر آتا ہے۔ خدا کے لیے اہل سنت پر رحم کریں۔ اہل سنت و جماعت وہ مسلک ہے جو اہل بیت کا بھی ادب کرتا ہے اور اصحاب رسول کا بھی ادب کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس مسلک اہل سنت پر استقامت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔